یہ مشرکین کی ذلیل سازشیں، یہ رسول اللہ کے دین کے خلاف میڈیا کی جنگ اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پر اس فواحش اور منکرات کے بم ایسے گرائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو برباد ہوں تو ایسے برباد ہوں، ان کو ہم مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب امم سابق میں جو گناہیں، جو برائیاں تھیں، وہ برائیاں ان میں پھیلاؤ، ان کا رب ان سے ناراض ہوگا تو تب وہ آسانی سے ہلاک ہوگی۔ اب یہ ہلاکت کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف بم گرا کے مارا جا رہا ہے؟ بم گرا کے نہیں، بلکہ آج کا میڈیا جو ہلاک کر رہا ہے وہ بے حیائیوں کو عام کر کے بے حیائیوں کے بم گرا کے، فحاشی کو عام کر کے فحاشی کے بم گرا کے، بدعمالیوں کو عام کر کے بدعمالیوں کے بم گرا کے، بدفعلیوں کو عام کر کے بدفعلیوں کے بم ہماری بستیوں میں گرا کر، ہمارے نوجوانوں پر گرا کر، ہمارے گھروں پر گرا کر ہمیں ہلاک کر رہے ہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کون ہمارے گھر میں خاموشی سے یہ گندے ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کون اللہ کے عذاب کو آواز دے رہا ہے ہمارے گھر پر، بلاؤ اور بم گراؤ، عذاب کے فرشتوں کو بلا کر یہ عمل کون کر رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بند ہو گیا؟ پھر آپ بیٹھ جاؤ بھائی، مضمون پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ ڈسٹرب میں رہتے ہیں یا مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سوال مجھ سے انہوں نے کیا اورل سیکس کے سلسلے میں اور اس کے لیمٹس اور اس کی تمام برائیوں اور بے حیائیوں کے سلسلے میں، تو میں نے کھل کے بات بھی کی اور ایک آڈیو کلپ بھی اپنا سوشل میڈیا پر ڈالا ہوں۔ آپ سن لو، آپ کا منہ مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اور اتنا مقدس و پاکیزہ ہے کائنات میں فرشتوں کے بعد اگر کوئی پاکیزہ مخلوق موجود ہے روئے زمین پر تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی امت ہے، ان کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے منہ کو شراب سے بچایا گیا، ہمارے منہ کو دوسری برائیوں سے بچایا گیا، ایسے ہی ہمارے منہ کو اس برائی سے بچایا گیا۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو جو غذا دی گئی وہ منہ سے نہیں دی گئی۔ ماں کے پیٹ میں بھی غذا کی ضرورت تھی ہمیں، لیکن ماں کے پیٹ میں جو غذا دی گئی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں میرات المناجی میں کہ ماں کے پیٹ میں ہر بندے کو اللہ رب العزت ماں کا خون پلا کر اس کی پرورش کرتا ہے، اور وہ خون وہی خون ہے جو ماہانہ اس کے جسم سے بہہ جاتا ہے، اب وہ بند ہوتا ہے تو اس بیٹے کی پرورش کے کام میں آتا، اور جب کام میں آتا ہے تو وہ منہ سے اس کے پیٹ میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی بمبی سے اس کے پیٹ میں داخل کیا جاتا، منہ کو اتنا پاک رکھا جاتا۔ اللہ نے ہمارے منہ کو اتنا پاک رکھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آگے ٹھہرتا ہے اور اس کی تلاوت کو سنتا ہے، اور اتنا سنتا ہے کہ اس کے قریب آتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تلاوت کی خوشبو اس کے انوار اور برکات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ تلاوت کلام حکیم کرنے والے کے منہ کے قریب آ جاتا ہے اور اپنے منہ کو اس فرشتے کے منہ پر رکھ دیتا، اس انسان کے منہ پر وہ فرشتہ رکھتا ہے، اور اس کی تلاوت کے انوار اس کے وجود میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک نورانی مخلوق آپ کے اللہ کے ذکر سے متاثر ہوتی ہے۔ کیا یہ منہ شرمگاہوں کے چوسنے کا مقام ہے؟ چاہے وہ تیری بیوی کیوں نہ ہو، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ایک جانور بھی یہ کام نہیں کرتا ہے، اور انسان نما جانور، دو ٹانگ کے جانور یہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے اوپر گرا نہیں گزرتا تو میں مسواک کو ان پر لازم قرار دیتا تاکہ وہ ان کے منہ پاک رہیں، صاف رہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم سے مراد وہ پلید جو ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چوسنے والے ہیں، چاہے مرد عورت کی شرمگاہ کو چوسے یا عورت مرد کی شرمگاہ کو چوسے یا مرد کی شرمگاہ کو چوسے۔ آج کا جمعہ میں کتاب حکیم اسی لیے پھر بول رہا ہوں، سامنے رکھ کر بہت ہی جرأت سے اس مضمون کی طرف میں ہمت کر کے بول رہا ہوں کہ محراب و منبر پر یہ برائی کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، اور یہ برائی شیطانیت کی ایک خاص کیفیت میں ہماری بستیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ برے کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ آیا کہ ایک شخص نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس بچے نے اس بدفعلی کرنے والے کو ہلاک کر دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بچہ کہتا یہ ہے کہ یہ جو مرا ہے، مقتول جو ہیں، وہ اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کیا، اور اس جنسی زیادتی کے سبب میں یہ بچہ غضبناک ہو کر اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو گرفتار کرو اور 3 دن کے بعد میرے سامنے پیش کرو، اور وہ جو ہلاک ہوا ہے اس کو دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ جاؤ پہلے مقدمے کی سماعت سے پہلے اس کی خبر کو کھودو جو مر گیا تھا۔ اور جب خبر کھودی گئی تو خبر کھودنے والوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس میں مردہ ہی موجود نہیں۔ آ کے ان لوگوں نے کہا کہ مولا وہاں پر تو کوئی مردہ موجود ہی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کو قید سے چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو، یہ سچ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہ زیادتی کے سبب میں اس کو ہلاک کیا، اور اس کا خون معصوم ہے، معاف کر دیا گیا، اور اس بچے کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ اور اس کی نعش کہاں پر گئی معلوم ہے کہ یہاں اس خبر سے نکل کر اس کی نعش کو فرشتوں نے لوتیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا۔ دیکھا آپ نے انجام کیا ہے اس عمل کا؟ انجام کیا ہے اس برائی کا؟ اس برائی کا انجام